سینکڑوں سلام ان شہیدوں پر جن کے لہو نے غبار صحرا کو خاک شفا بنا دیا۔ حسین ابن علی شاہ کربلا پہ سلام، حسین ابن علی شاہ کربلا پہ سلام، حسین جان نبی جان فاطمہ پہ سلام، حسین جان نبی جان فاطمہ پہ سلام۔ بکر کی ماں کا پورا خاندان اسی علاقے میں رہتا تھا۔ دو روایت ہے، ایک روایت کے مطابق یہ کربلا کے شہداء میں سے ہیں، ایک روایت کے مطابق شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ارشاد میں لکھتے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق کربلا میں یہ بہت زخمی ہو گئے تھے، جب بہت زخمی ہو گئے تو ان کے گھوڑے نے وہاں سے فرار کیا اور یہاں تک لا کے ان کو چھوڑا ہے، جس کی وجہ سے ان کی قبر یہاں کے اوپر ہے۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ کربلا سے یہاں تک کی مسافت بہت زیادہ ہے، بہت دور ہے، لہذا یہ واقعہ درست نہیں ہے۔ دوسرا روایت یہ ہے کہ چونکہ ان کی ماں کا پورا خاندان اسی علاقے میں تھا، لہذا جب ان کی وفات ہوئی، ان کی شہادت ہوئی، تو ان کی شہادت کے بعد ان کے ماموں لوگوں نے یہاں کے اوپر لا کے انہیں دفن کیا ہے۔ اس وجہ سے وہاں سے لے کے یہاں تک اتنی دور، اسے بعض اوقات بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب یہ کربلا کے شہداء ہیں تو یہاں سے تقریباً 50 کلومیٹر کا فاصلہ ہے کربلا میں، اتنی دور ان کی قبر کیسے ہے؟ تو چونکہ ان کے ماموں وغیرہ یہیں کے رہنے والے تھے، اس وجہ سے ان لوگوں نے وہاں سے منتقل کر کے یہاں کے اوپر انہیں دفن کیا تھا۔ ان کی جو یعنی ماں کی طرف سے جو خاندان تھا اس کا نام تھا نعشلیہ، جو خاندان کا نام تھا نعشلیہ، ان خاندان والوں نے یہاں کے اوپر لا کے دفن کیا۔ تو مختصر سی زیارت ہے اور 2 رکعت نماز ہدیہ کی بکر ابن علی کو ہم لیلہ بنت مسعود نحشلیہ دارمیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا بکر ابن علی، اشہد انک سقطت شہیدا مزرجا بدمک الطاہر ما اخیک الحسین علیہ السلام بیوم کربلا، عرف اللہ بیننا وبینکم فی الجنہ وحشرنا معکم اہل البیت صلواتہ علیکم ورحمۃ اللہ۔ عباس و قلب اکبر پر سلام، بازوے عباس و قلب اکبر پر سلام، ہو تنے قاسم پہ حلق اصغر پر حسین ابن علی شاہ کربلا پہ سلام، سلام زینب مزتر کے دونوں پیاروں پر، سلام زینب مزتر کے دونوں پیاروں پر، سلام حیدر جعفر کے چاند تاروں پر، حسین ابن علی شاہ کربلا پہ سلام، سلام دشت قیامت کے سب شہیدوں پر، سلام دشت قیامت کے سب شہید، لاشیں کو لیے گود میں پر ماتے تھے سرور، اے دلاور، لاشیں کو لیے گود میں پر ماتے تھے سرور،
وہ ہادی اور رہبر ہیں پہلے کہ جو ہدایت کے لیے ہر طرح کے مظالم کو برداشت کرنے کے لیے آمادہ و تیار ہے۔ اسی لیے روایت میں ملتا ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام سے ملے تھے جناب وہ، اس پورے لشکر کی حالت اور کیفیت یہ تھی کہ اگر امام حسین علیہ السلام کچھ نہ کرتے، صرف ان کو ان کی حال پہ چھوڑ دیتے، تو ایسا پیاس کا غلبہ تھا کہ وہ سب کے سب ہلاک ہو جاتے۔ لیکن امام علیہ السلام نے جیسے ہی یہ کیفیت دیکھی، آواز دی، بھیا عباس مشق دہانے کھول، اور مشق دہانے کھول دی۔ امام نے فرمایا بھیا عباس اس وقت تک جانوروں کے سامنے سے پانی نہ اٹھایا جائے جب تک کہ جانور سیراب ہو۔ اور روایت کہتی ہے کہ ایک شخص ہے اتنا پیاسا ہے کہ اپنے ہاتھ سے پانی بھی نہیں پی سکتا۔ امام اس کے قریب گئے اور اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا۔ انصاف سے بتائیے، جس انسان نے، جس شخصیت نے ان کے جانوروں تک کو سیراب کیا، کیا حق یہی تھا کہ ان کے بچے کو بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے؟ اسی لیے روایت کہتی ہے کہ شب عاشور خون کی عجیب کیفیت ہے، خون کی عجیب حالت ہے۔ کسی نے سوال کر لیا اور خیر تو ہے، آج تمہاری کیا کیفیت ہے؟ اگر سوال ہوتا تھا ہم سے کہ ہمارے درمیان سب سے بہادر کوئی شخص ہے تو تمہارا نام لیا جاتا تھا، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اچھا کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ اگر انسان زبان سے جواب دینے کے بجائے عملی جواب دے تو وہ عملی جواب بہت کارآمد ہوتا ہے۔ جناب حر نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کا ہاتھ پکڑا، خیمے سے باہر نکلے، دور آئے اور وہاں تک لے کے آئے جہاں سے امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں آ سکتی تھی، اور آواز دی، ذرا کان تو لگاؤ کوئی آواز آ رہی ہے۔ ہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، العطاش العطاش آئے پیار۔ ایک مرتبہ حر نے کہا کیا انصاف یہی ہے کہ جس نے ہمارے جانوروں تک کو سیراب کرایا ہو اس کے بچے اس طریقے سے پیاس سے بھی لگتے رہیں؟ اب ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اس کے ساتھ، اس ظالم کے ساتھ رہیں، لہذا اب میرا ارادہ یہ ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں شریک ہو جاؤں گا۔ بس آخری بات اور آپ کی رحمت تمام۔ اور روایت کے مطابق 4 افراد، جناب حر کا بیٹا، جناب حر کے بھائی اور جناب حر کا غلام، یہ 4 افراد کا لشکر امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھا ہے۔ انداز کیا ہے؟ جناب حر نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹا میں بڑا خطا کار ہوں، میں بڑا معصیت کار ہوں، میں نے امام حسین کا راستہ روکا ہے، لہذا اے بیٹا حر، اے بیٹا ذرا میرے ہاتھوں کو باندھ دو، انہی ہاتھوں نے لجام حسین پر ہاتھ ڈالا ہے۔ ہاں عزیزو، اور اے بیٹا جب امام حسین علیہ السلام کا خیمہ قریب آ جائے مجھے ضرور بتا دینا۔ ایک مرتبہ روایت کہتی ہے یہ چھوٹا سا قافلہ امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھا ہے، ابھی چند ہی قدم آگے بڑھا تھا، حر کے بیٹے نے تکبیر بلند کی۔ جناب حر نے کہا اے بیٹا یقیناً تکبیر بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس وقت تکبیر کیوں کی؟ اے بابا علی اکبر ہمارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں، ابھی چند قدم اور آگے بڑھے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بیٹا اب تکبیر کیوں کہی؟ اے بابا بالفضل عباس ہمارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ اے بابا اب گھوڑے پہ نہ آئیے، گھوڑے سے ذرا زمین پر آ جائیے، ہمارا آقا و مولا ہمارے استقبال کے لیے آ رہا ہے۔ عزیزو جناب حر خیمہ حسین تک پہنچے، ارے یہ خبر جناب زینب تک پہنچی، آواز دی اے فضا، ارے حر کو میرا سلام کہو، حر سے کہنا ارے خیمے میں پانی نہیں ہے ورنہ پانی سے تمہارا استقبال کرتا۔ حر نے سرو سینہ پیٹا، ہائے رے حسین کی غربت، ہائے رے حسین کی غربت۔ دلاور لاٹھے گولیے گود میں پر ماتے تھے سرور، دلاور لاٹھے گولیے گود میں پر ماتے تھے سرور،
تھا راسوئے کوثر اے دلاور لاشے کھولیے گود میں پر ماتھے تھے سرور نجف سے وہ بلا چل کے جا رہا ہوں میں نجف سے وہ بلا چل کے جا رہا ہوں میں کھلے ہاتھ نہ زنجیر تو لنگر ہے کھلے ہاتھ نہ زنجیر تو لنگر ہے اسیر پیاس کا نوحہ سنا رہا ہوں میں نجف سے وہ بلا چل کے جا رہا ہوں میں نجف سے وہ بلا چل کے جا